السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ جہاں داد کی حویلی کی طرف آؤ تو اسٹڈی کا دروازہ بند تھا۔ سامنے میز کے پار ریوالونگ چیئر پر بدر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ دھیرے دھیرے چیئر دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ دفعتاً اس کا میز پر رکھا موبائل بجا۔ آنکھیں کھولتے اس نے نمبر کو دیکھا، دل پر یکدم کوئی بوجھ سا گرا، بھاری پتھر جیسا بوجھ۔ آگے کو ہوتے اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل اسپیکر پر لگا کر پیچھے کو ہوا۔ کہو حاشر۔ سر، وہ لڑکا کعب عباس کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، واپسی کے لیے وہ ابھی روانہ ہوا ہے۔ کام آج ہی کرنا ہے؟ وہ چند لمحے موبائل کو دیکھتا رہا، کئی ساتھ۔ اندر سے کسی نے کوئی آواز لگائی، کوئی ضمیر کا کچوکا، کوئی روکنے لگا۔ احتیاط سے کرنا۔ اس نے کال کاٹ دی، اندر کی ہر آواز خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے موبائل کو گھورتا رہا، پھر نظر سامنے دیوار پر لگی، عبداللہ جہاں داد کی تصویر پر گئی۔ آپ نے میری سفیدی ختم کر دی تھی بابا، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ زخمی سا بڑبڑاہا، پھر آہستہ سے کرسی سے اٹھا۔ اسٹڈی کی کھڑکی کی طرف آتے اس نے باہر دیکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ گلٹی نہیں تھا، وہ گلٹی نہیں تھا، وہ سیاہ تھا۔ اسے سیاہی مبارک، وہ گلٹی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ بلا وجہ کانپ رہے تھے، وہ گلٹی نہیں تھا۔ اگر خولا ایسے ملتی تو ایسے ہی سہی، وہ گلٹی نہیں تھا۔ اس کا دل یوں ہی بوجھ میں تھا۔ دل میں دہراتے دہراتے وہ آنکھیں بند کر کے وہیں کھڑا رہا۔ اسے اب اگلی کال کا انتظار کرنا تھا، سب ختم ہونے کا پیغام دیتی اگلی کال کا۔ تمہارے لیے کچھ بھی ملکہ، وہ بڑبڑایا، آج کی رات ایک اور گناہ کے نام۔ دیو کی جان لینے کے بعد اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کر لو گی خولا؟ دروازے میں کھڑی سلطان کی بیٹی پتھر ہوئی، پیچھے بیٹھی لڑکی ہر خوف جھٹکتی اٹھی اور پھر وہ خولا کے سامنے آئی۔ نین تارا بزدل تھی، ظالم نہیں۔ بتاؤ خولا بھلال، اپنے بھائی کی جان لینے والے شخص سے شادی کر لو گی؟ خولا نین تارا کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ تم کعب کو بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ دو گی؟ میں اس شخص کو کیوں بچاؤں گی جس کے بارے میں تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے؟ بلی نے دودھ گرا دیا تھا، وہ واقعی زہریلا تھا۔ اس کا زہر سرکتا سرکتا دروازے تک آنے لگا، وہ دروازہ جہاں نین تارا اور خولا کھڑی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، تو وہ قاتل اب خود مرے گا، وہ غصے سے بولی۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہارے بھائی کو کعب عباس نے نہیں مارا تو؟ مت کہو۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری کہانی کا دیو کعب عباس نہیں کوئی اور ہے؟ چپ کر جاؤ نین، وہ دبا دبا سا چیخی۔ سفید زہر اس کے کمرے کے دروازے تک آن پہنچا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے بھائی کو اس شخص نے مارا ہے جسے تم اپنی کہانی کا شہزادہ سمجھتی ہو تو؟ زہر خولا بلال کے پاؤں تک آن رکا۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ اس نے چاہا وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لے تاکہ نین تارا وہ زہر اس کے جسم میں نہ اتار سکے۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے بھائی کو بدر عبداللہ نے قتل کیا ہے تو؟ سفید دودھ سیاہ لباس والی شہزادی کے جسم میں اتار دیا گیا۔ اس کی نگاہیں شہزادے کے محل سے آنے والی اس پیغام رساں لڑکی پر جم کر رہ گئی جس نے آنکھیں آنسو سے بھر رکھی تھی۔ اگر نین تارا تمہیں کہے کہ تمہارے بھائی کو، رجب بلال کو بدر عبداللہ نے مارا ہے تو تم یقین کر لو گی خولا؟ اگر جھوٹ نہ بولنے والی نین تارا یہ کہے تو؟ خولا کو لگا خواص خمسہ ساتھ چھوڑ چکے، وہ بے دم سی دروازے کے پاس بیٹھی، پیام لاتی لڑکی کی زبان پر بھی زہر پھیر دیا گیا تھا۔ اگر میں کہوں خولا، اگر میں کہوں تو تم مان لو گی؟ چپ کر جاؤ نین، چپ کر جاؤ، وہ بڑبڑائی، ہاتھ کانوں پر رکھ لیا۔ اسے کچھ نہیں سننا تھا، اسے اپنی کہانی تبدیل نہیں کرنی تھی۔
اب نہیں کرنی تھی۔ محبت کے سکے اس کے ہاتھ میں تھے، پیغام رساں کے جملے وہ سکے بھی نیلے کر رہے تھے۔ نین تارا اس کے سامنے بیٹھی۔ تمہارے بھائی کو کعب نے نہیں مارا، اسے بدر نے مارا تھا خولا۔ خولا بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شہزادے کو تخت لانے کا کہہ چکی تھی۔ سلطان کی بیٹی کے پاس محبت کے سکے تھے اور وہ شہزادے کی واپسی کی منتظر تھی۔ کہانی کا یہ کون سا رخ سامنے آیا تھا؟ سچ بولنے والی نین تارا جھوٹی بن گئی ہے۔ وہ بڑبڑائی، آنکھیں بھر گئی۔ اس نے چاہا وہ کان بند نہ کرے، سامنے بیٹھی لڑکی کی زبان بند کر دے۔ وہ کہانی کا خوبصورت موڑ تھا جہاں وہ قاصد زہر لے آئی تھی۔ اسے بدر نے مارا تھا خولا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے یوسف کی وارڈروب سے رجب کی لی گئی سفید پائل ملی تھی خولا۔ مجھے لگا قاتل وہ ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ قتل بدر نے کیا تھا۔ رجب نے بدر عبداللہ پر زمین کے لیے کیس کیا تھا۔ وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والا تھا اور بدر نے اسے مار دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ باہر اترتا اندھیرا ابھی اندر آنے لگا۔ اسے کعب نے مارا تھا نین۔ خولا نے بالآخر ہمت پکڑ کر نین تارا کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ وہ آنکھیں جھوٹی نہیں تھیں، اس کی مضبوطی ڈھیر ہونے لگی۔ کعب اسے کیوں مارے گا خولا؟ وہ یک ٹک نین تارا کا چہرہ دیکھے گئی۔ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کرنے پر تمہیں لگتا ہے وہ اپنے دوست کو جان سے مار دے گا؟ تم تو بہت ذہین تھی خولا۔ تمہاری ذہانت کہاں گئی؟ مجھے بتاؤ وہ کس بات پر جھگڑے تھے؟ گواہی دینے والا ذوالفقار کہاں گیا؟ عدالت نے اسے گواہی کے لیے بلایا تو وہ گیا کیوں نہیں؟ وہ 3 سال سے واپس گاؤں کیوں نہیں آیا؟ تو خولا بلال کی ذہانت مات کھا گئی تھی۔ اس کا ذہن کچھ سمجھ تک نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی وہ اب اٹھ کر لکڑی کے صندوق کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے صندوق کھولا، سامان باہر پھینکا۔ یوسف کہتا ہے کیس رجب نے کیا تھا۔ تم نے کبھی رجب کے کاغذات کیوں نہیں کھولے خولا؟ تم اس کے سبق کیوں بھول گئی؟ تم نے اس کے ڈگریوں کے پلندے ایک بار کیوں نہ دیکھے؟ وہ اس کی فائل اٹھائے خولا کے سامنے آ بیٹھی۔ کئی سال کی ڈگریاں، سند، سرٹیفکیٹ، ہر شے وہ خالی نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ نین تارا نے کاغذات ادھر ادھر کیے، کئی کاغذات پڑھے۔ خولا ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ لڑکی اس کی کہانی تبدیل کر رہی تھی اور وہ اسے روک لینا چاہتی تھی۔ کاغذ ادھر ادھر کرتی نین تارا کی نظروں سے کوئی کاغذ گزرا۔ اس نے وہ پڑھا، پھر خولا کو دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھاما۔ اندر کسی نے کہا وہ سب پھینک دے۔ محبت کی راہ میں پہلا قدم اعتماد کا تھا۔ وہ کیوں اس قدم پر ڈگمگائی تھی؟ یہ کاغذات ہیں۔ اس نے زمین کے لیے کیس کیا تھا، بدر عبداللہ پر کیس کیا تھا خولا۔ جس دن وہ مرا اسی دن وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا۔ کعب کیوں رجب کو مارنے لگا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خولا نے وہ کاغذ اوپر نیچے پڑھا، 1 بار 2 بار، پھر اس نے کاغذ رکھ دیا، گھٹنے کھڑے کیے، سن دماغ جاگنے لگا۔ کعب قتل کیوں کرتا؟ وہ 25 سال سے رجب کے ساتھ تھا، وہ دوست تھا۔ وہ کس لیے رجب کو قتل کرتا؟ ذوالفقار کہاں تھا؟ اسے گواہی کے لیے عدالت بلایا گیا تو وہ گیا کیوں نہیں؟ رجب اور کعب لڑے کیوں تھے؟ مارا تو رجب نے بھی کعب کو تھا، تو کیا کعب مر جاتا تو وہ رجب کو بھی قاتل سمجھتی؟ دونوں کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا ہمیشہ۔ وہ دونوں دوست نہیں، بھائی تھے، بھائیوں سے بھی بڑھ کر۔ وہ کس مقام پر مات کھا گئی؟ بھائی کی موت نے اس کا ذہانت کیوں چھین لی؟ اس کی ذہانت کیوں چھین لی؟ وہ رجب کا پڑھایا ہر سبق بھول کیوں گئی؟ خولا بلال کی ذہانت کو کس چیز نے مارا تھا؟ وہ کہتا تھا وہ عشق کرتا ہے۔ نین تارا نے خولا کی بڑبڑاہٹ سنی، آنسو تھمے۔ سامنے بیٹھی شہزادی کا لباس سیاہ تھا، اس کے چہرے پر واقعی زہر کے اثرات اترے تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا وہ میرے بھائی کے قاتل کو میرے لیے قتل کرے گا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں سفید آنسو ابھرے۔ نین تارا نے خواہش کی وہ نہ روئے۔
3 سال قبل وہ کمرے کے باہر چیخ کر روئی تھی۔ وہ نہ روئے، ہولا روتی تھی تو دل کٹ جاتا تھا۔ میں نے یقین کر لیا نین، میں تو ذہین تھی، میں مات کیسے کھا گئی۔ اس نے وہ سیاہ آنکھیں نین تارا پر جمائی، وہ سیاہ آنکھیں کسی کا دل چیر دیتی تو بجا تھا۔ وہ جزن زدہ جنگل کی باسی تھی، بن گئی۔ اس کے کانپتے ہونٹ کسی سسی کے کچے گڑے سے بھی سیراب نہیں ہو سکتے تھے۔ ہولا، نین، ہولا بلال کو محبت مار گئی۔ وہ رو دی۔ ہولا بلال 3 سال بعد بچوں کی طرح رو دی، چیختے ہوئے اونچی آواز میں۔ نین تارا نے آگے بڑھتے اسے سنبھالنا چاہا۔ میں سسی بن گئی نین، کچا گڑا لے کر اس کے راستوں میں ٹھہر گئی۔ وہ سر جھکانے لگا تو میں نے نظروں میں اس کا عکس رکھنا شروع کر دیا۔ میں زبان دراز تھی، اس کے سامنے آنے پر باتیں بھولنے لگی۔ میں باغی تھی، میرے دل نے میرے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ کہے محبت تو میں انکار نہ کر سکی، وہ کہے عشق تو میں ایمان لے آئی۔ میری ذہانت اس کی باتوں میں گم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں نے ہولا بلال کو خاک میں ملا دیا۔ دیکھو نین، ہولا بلال اپنے ہی بھائی کے قاتل سے محبت کر بیٹھی۔ اس کی ہچکی گھر کی دیواروں سے پلٹنے لگی۔ ہولا بلال محبت کے ماتم پر رو رہی تھی۔ نین تارا کو اس سے زیادہ رونا آیا۔ چپ کر جاؤ ہولا، میری آنکھوں کو وہ سرمئی رنگ بلا دو نین، میرے ہاتھ سے وہ کچا گڑا لے کر توڑ دو، میرے سرخ لباس جلا دو، میرے حافظے کو اس کا چہرہ مٹا دینا چاہیے، میرے دل سے اس کا نام کھرچ دو۔ اللہ، یہ کیا کیا ہولا نے؟ وہ ہتھیار اٹھاتے اٹھاتے پھول کیوں چننے لگی؟ وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ نین تارا کے سینے سے لگ کر روتی اس باغی لڑکی کو محبت دغا دے گئی تھی۔ ہولا، نین تارا کو اس کی محبت کے انجام سے خوف آیا۔ وہ کہتی تھی اگر ہولا بلال کو محبت ہوئی تو درخت پر بیٹھی چڑیاں اب ہولا بلال کو افسوس سے دیکھتی ہوں گی۔ سلطان کی بیٹی کو جو محبت کے سکے دینے گئے تھے وہ اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے تھے۔ میں نے لہجے کی بغاوت کو اس کے لیے نرم کر دیا، میں نے آنکھوں کے تاثرات اس کے لیے بدل دیے، میں نے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے رنگین کرنا شروع کر دیا۔ وہ سرخ رنگ سے نفرت بلا بیٹھا اور میں نے سرخ رنگ پہننا شروع کر دیا۔ دیکھو نین، میں محبت کی معراج طے کرنے لگی تھی اور میں محبت کی پہلی سیڑھی پر پاتال میں جا گری ہوں۔ وہ خون میں لپٹے پھول لاتا رہا اور میں محبت سمجھ کر رکھتی گئی۔ وہ سوچتا ہوگا کیسی لڑکی ہے جو عشق لفظ کہتے قاتل سے محبت کر بیٹھی ہے، تو جو عشق پر ایمان لائی تھی وہ خاک بھی کمال سے ہو رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گاؤں کے کنووں کا پانی منتقل ہو گیا تھا۔ اسے افسوس اپنے انتخاب پر ہوا اور باخدا ہوا۔ نین تارا نے ہولا کے بالوں پر ٹھوڈی رکھی، وہ چپ کر جائے۔ ہولا بلال روتی تھی تو گاؤں کی گلیاں اداسی کا بیان کرنے لگتی تھی۔ ان گلیوں نے اس لڑکی کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھے تھے، وہ کس روگ کو دل سے لگا بیٹھی تھی۔ گاؤں کی باغی لڑکی کس محبت کو رو رہی تھی۔ میں اپنے بھائی سے خیانت کر بیٹھی نین، جس نے اس کی جان لی، اس کی باتوں کو زندگی سمجھ بیٹھی۔ میرے بھائی کو مجھ سے نفرت ہوتی ہوگی، میں کس کافر کی محبت پر ایمان لے آئی۔ چپ کر جاؤ ہولا، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ نین تارا کی ہچکیاں اس کے غم میں گم ہو گئی۔ وہ ٹوٹی بکھری لڑکی جڑ بھی پائے گی؟ وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہوگا، میں اسے کیسے مناؤں نین؟ وہ کہہ رہا تھا تم مجھے بھول گئی ہولا۔ واللہ ہولا بھول گئی۔ میں لفظ انتقام کہتے لفظ محبت حفظ کر بیٹھی۔ میں اس کے قاتل کو دل دے بیٹھی اور اس کے محسن کو قاتل کہتی رہی۔ وہ اپنے دوست کے دل ٹوٹنے پر مجھ سے ناراض ہوگا۔ میں کیسے اس شخص کو الزام دیتی رہی نین؟ ہچکیاں لیتی ہولا بلال کو ایک اور غم موصول ہوا۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ کعب عباس کو کتنی بار قاتل کہہ کر آئی تھی اور اسی لمحے اس کے جسم سے روح کھینچی گئی، اس کا روتا وجود ساکت ہوا، آنکھوں کا پانی خشک ہوا۔ وہ دھیرے سے نین تارا سے الگ ہوئی۔ اس نے کہا وہ کعب کو قتل کر دے گا۔
اور نین تارا کو یاد آیا ہولا بلال دیو کی جان لینے کی شرط رکھ کر آئی تھی۔ ہولا، اللہ میرے، نین وہ اسے مار دے گا۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی، زہر جسم میں موجود تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نین تارا نے اٹھتے ہوئے فوراً اس کی کوہنی تھامی۔ کیا کرو گی؟ وہ اسے مار دے گا نین، وہ کعب کو مار دے گا۔ وہ خواص باختہ لگ رہی تھی، محبت کا غم بھول گیا تھا۔ آج تو نہیں مارے گا نا؟ اس نے حواس کھوتی لڑکی کو تسلی دینا چاہی۔ کیا معلوم نین، کیا معلوم یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے نئے سرے سے نئے غم یاد آئے۔ رکو ہولا، پرسکون ہو جاؤ، گہری سانس لو۔ ہولا نے بات مان لی۔ وہ تھک کر باہر پڑی چارپائی پر بیٹھی آنکھیں بند کر لی، گہرے کے گہرے سانس لیے۔ چند لمحے سر کے، پھر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ گھر پر تھا نین؟ وہ شخص دل کی مسند سے ہٹا دیا گیا۔ ہولا بلال نے بدر عبداللہ کا نام بلا دیا۔ ہاں، نین تارا کا سر ہلا۔ ہولا جھٹ سے اٹھی، چھت کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر گئی۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے بعد وہ تیزی سے نیچے آتی دکھائی دی۔ پیچھے سویا سویا سا شیر دل تھا۔ تم چادر پہنو نین، مجھے آج بدر عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ اندر جا رہی تھی، نین تارا وہیں کھڑی رہ گئی۔ شہر جاتے وقت کعب عباس کا خیال تھا کہ اسے اتنی دیر نہیں ہوگی، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ کام نپٹاتے نپٹاتے اسے رات ہو گئی۔ گاؤں کی طرف جاتے اس نے موٹر سائیکل کچے راستے پر ڈالا ہی تھا جب یکدم موٹر سائیکل کے ٹائر چرچرائے۔ اس نے بامشکل موٹر سائیکل قابو میں کرتے بروقت روکی، ورنہ وہ پھسل کر کہیں گر جاتا۔ یا رب العالمین! بیزاری سے بڑبڑاتے وہ نیچے اترا۔ موبائل نکالتے ٹارچ آن کی اور ٹائر کو دیکھا۔ ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ کعب کو مزید جھنجھلاہٹ ہوئی، اسے گھر پہنچنا تھا۔ ذرا سی دیر ہوتی تھی اور اماں پریشان ہو جاتی۔ ٹارچ ادھر ادھر کرتے یوں ہی اس کی نظر نیچے گئی اور وہاں اسے ڈھیروں کانٹے نظر آئے۔ لمحے میں کوئی شے سمجھ آئی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کسی نے گردن پر کوئی شے رکھی، کوئی شے جیسے پستول اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے اس نے احتیاطاً پستول والوں کو کسی قدم سے روکنا چاہا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ! وہ بھاری آواز پیچھے سے آئی تھی۔ کعب ہاتھ اوپر اٹھاتے سیدھا ہوا۔ پیچھے دو نقاب پوش کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں پستول تھی، دوسرے نے ڈنڈا اٹھا رکھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چونکا ہوا لگتا تھا، لیکن ڈرا ہوا نہیں۔ گاؤں کے رستے اکثر چور ڈاکو مل جاتے تھے۔ اس کا خیال تھا یہ بھی کوئی چور ہیں۔ موبائل نکالو اپنا۔ اس کا سوال نظر انداز کر دیا گیا۔ کعب نے چپ چاپ ہاتھ میں تھما موبائل اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے بڑھایا۔ لڑکے کی نظر موبائل پر گئی اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے اس نے ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں ماری، دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پر مارا۔ پستول دور جا گرا۔ کعب نے تیزی سے پستول اٹھایا۔ کون ہو تم لوگ ہاں؟ وہ گھرایا۔ دونوں لڑکوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم صرف چور ہیں، صرف چور۔ ان کی آنکھیں سہمی سی ہوئی۔ کعب نے گن مزید مضبوطی سے تھاما۔ موبائل واپس کرو میرا۔ لڑکے نے تیزی سے سر ہلاتے جھٹک کر موبائل اٹھایا اور کعب کی طرف بڑھایا۔ اس نے بنا ان دونوں پر سے نظر ہٹائے موبائل لیا۔ نمبر حفظ تھے۔ یوں ہی نظریں جمائے اس نے کوئی نمبر ملایا۔ دیکھو، پولیس کو کال مت کرو، ہم غریب لوگ ہیں، پولیس پکڑ کر لے گئی تو گھر والے بھوک کے مر جائیں گے۔ وہ گھگھیانے لگے۔ جو شرٹ تم نے پہن رکھی ہے نا، اس کی کم از کم قیمت بھی 7,000 ہے۔ ہاتھ میں جو پستول ہے وہ وریٹا کا ہے۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ سختی سے کہتے موبائل پر جاتی کال سن رہا تھا۔ ہیلو عارف، گاؤں کی سڑک پر ہو؟ فوراً یہاں پہنچو۔ میں کسی نے پیچھے سے موبائل کھینچتے کوئی شے اس کے سر پر ماری۔ کعب کا دماغ گھوم گیا۔ ضرب زور سے لگی تھی۔ موبائل اور پستول دونوں نیچے گرے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن ایک زوردار مکہ گال پر آن پڑا۔ وہ نیچے گرا۔
ایک کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ کوئی غصے سے گھرایا تھا، ساتھ ایک لات اس کے پیٹ میں ماری۔ کعب نے بند ہوتی آنکھیں کھولی۔ ضرب شدید تھی۔ لڑکا پھرتیلا تھا سر۔ اسے کوئی مرد نظر آیا، جینز اور شرٹ میں مربوط۔ ہمت کرتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن ایک بار پھر کوئی بوٹ اس کے کندھے پر آن لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی ضربیں اس کے جسم پر ماری گئی۔ گولی چلاؤ اور قصہ ختم کرو اس کا، کوئی آ جائے گا۔ شرٹ والا لڑکا پیچھے ہوا، گویا انہیں اجازت تھی۔ کعب نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا، پستول اس پر تانی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ہولا کا چہرہ ابھرا، رجب کا، اس کے بھائی اور باپ کا، پھر اس کی ماں کا۔ لڑکا پستول اس پر جمائے اب ٹریگر پر انگلی رکھ رہا تھا۔ تو یعنی اختتام ہوا۔ شیردل کو موٹر سائیکل چلاتے چند ماہ ہوئے تھے، لیکن وہ سیکھ گیا تھا۔ اتنا تو سیکھ گیا تھا کہ ہولا کی دھمکیاں دینے پر اسے حویلی لے آیا تھا۔ کیا کرو گی ہولا؟ نین تارا کو ہولا بلال پر ترس آیا تھا۔ اب خوف آیا۔ وہ آنسو گھر کے صحن میں رکھ کر آئی تھی، اب آنکھیں چٹان لگتی تھی۔ میں گھر جا کر اپنے دل کا ماتم مناؤں گی نین۔ فی الحال مجھے اپنی کہانی کے کرداروں کی جگہیں بدلنی ہیں۔ بدر عبداللہ کہاں ہوگا؟ وہ کانپتی آواز بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ سرخ حویلی میں جلتے مدھم بلب افسانوی قصے کا منظر بنا لائے۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں چلتی جا رہی تھی۔ بدر کہاں ہوگا؟ نین تارا نے رک کر کسی ملازم سے پوچھا۔ سر اسٹڈی میں ہیں اور میم، انہوں نے منع کیا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ نین تارا نے ہولا کو دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ چادر سر پر اوڑھے، سوجی آنکھوں والی لڑکی۔ اس قابل تھی کہ اگر بدر عبداللہ اس کے لیے قتل کر رہا تھا تو بجا تھا۔ ان سے کہیں ہولا ملنے آئی ہے۔ ہولا بلال نے دروازے کے پار موجود سلطان تک پیغام پہنچانا چاہا۔ سوری میم، انہوں نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے، ناراض ہوں گے۔ واقعی میں؟ اس نے رخ موڑ کر نین تارا کو دیکھا۔ اسٹڈی کہاں ہے؟ اوپر بائیں جانب مڑ کر سب سے پہلا دروازہ۔ تم یہیں رکو نین، آج ایک ملاقات ہولا بلال کو اکیلے کرنی ہے۔ وہ پورے اعتماد سے اوپر کی طرف بڑھی۔ ملازم گڑبڑایا، پھر اس کے پیچھے دوڑا۔ میم، سر واقعی ناراض ہوں گے، انہیں پسند نہیں آتا کہ کوئی انہیں ڈسٹرب کرے۔ وہ نہیں سن رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے سلطان کی بیٹی کی آنکھیں سخت ہو گئی، دل پتھر ہو گیا۔ نین تارا نیچے کھڑی تھی۔ وہ ملازم کی آواز نظر انداز کرتی اسٹڈی کے دروازے کے سامنے رکی، دل کو مضبوط کیا، آنکھوں کو پتھر۔ دروازے پر دستک دی۔ اپنے بھائی کے سبق یاد رکھنا ہولا۔ میم، چپ رہو۔ گھور کر ایک نظر ملازم کو دیکھا تو وہ چپ کر گیا۔ وہاں سے ہٹنے کی بجائے وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دروازہ کھلے گا اور ابھی بدر سر ان خاتون کی بے عزتی کریں گے، منظر دلچسپ ہوگا۔ کیا میں نے منع؟ دروازہ داڑھ سے کھلا اور سرخ آنکھوں سے وہ شخص سختی سے ڈانٹنے لگا۔ جب نظر سیاہ لباس والی لڑکی پر گئی، آنکھوں میں لمحوں میں پہلے تعجب پھر نرمی آئی۔ ہولا بلال ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے؟ سپاٹ تاثرات سے وہ اس شخص سے پوچھ رہی تھی جس سے ملازم خوف کھائے کھڑا تھا۔ سر، میں نے منع بھی کیا تھا میڈم کو، لیکن یہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ ملازم نے لگے ہاتھوں اپنے نمبر بڑھانے چاہے۔ کس لیے منع کیا تھا؟ یہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ قہر خاتون پر نہیں، غلام پر اتارا تھا۔ وہ سر پٹایا، پھر سر جھکاتے فوراً غائب ہوا۔ بدر نے نظر ہولا پر ڈالی، پھر سر کو خم دیتے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اندر آتے بدر نے دروازہ بند کیا۔ ہولا نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ نظر میز پر رکھے پستول پر گئی۔ اس نے تصور کیا کہ وہ کھڑے کھڑے بدر عبداللہ کے سینے میں گولیاں اتار چکی ہے۔ خیریت تھی ہولا؟ وہ سامنے آتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہولا نے نظر میز پر سے ہٹاتے اس پر ڈالی۔ وہ شخص ساحر تھا تو وہ سحر میں مبتلا ہوئی تھی۔ دل ٹکڑوں میں بٹا، آنسو پھر سے آنکھوں پر دستک دینے لگے۔ آپ سے ایک کام کہا تھا۔ دل کے غم کو امٹ پڑی تھی۔ کون سا؟ وہ چونکا۔ ایک شرط رکھی تھی۔ او ہاں، میں فرمان جاری کر چکا ہوں، آج رات کام ہو جائے گا۔ بلکہ میرا خیال ہے اب تک تمہاری شرط پوری ہو چکی ہوگی۔ وہ مسکرایا۔
جیسے شہزادہ دیو کو قتل کر چکا تھا۔ ہولا کا سانس سینے میں اٹک گیا، آنکھوں نے ضبط چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، بات سنیں پلیز، اسے کچھ مت کریں۔ وہ یکدم ہی حواس باختہ ہوئی تھی، آنسو پھسلے، بدر کی مسکراہٹ تھمی۔ ہولا، بات سنیں بدر، پلیز پلیز اسے مت ماریں۔ وہ آنسو بہانے پر قادر تھی، لیکن فی الحال ضبط ٹوٹنے پر شرمندہ نہ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ درخواست رد کر دیا کرتا تھا، سو رد ہوئی۔ اسے آنکھوں پر ظلم کرتی لڑکی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ مر گئی ہولا، پلیز بدر، پلیز اسے مت ماریں۔ بدر کی آنکھیں مشکوک ہوئی۔ تم نے خود شرط رکھی تھی۔ میں شرط سے آزاد کرتی ہوں۔ وجہ؟ آپ بات مانیں بدر، بات مانیں۔ اس کے لہجے میں حکم کیسے در آیا، وہ ناواقف تھی۔ بدر کی آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی فکر اور آنسو پسند نہیں آئے تھے، لیکن ملکہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے موبائل کو دیکھا، پھر ہولا کو، وہ جس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگتا تھا وہ آخری سانسیں مٹھیوں میں رکھ کر کھڑی ہے۔ وہ انکار کرے گا اور اس کی مٹھی کھل جائے گی۔ آپ کا تابع دار ملکہ۔ سر کو سنجیدگی سے خم دیتے وہ میز کی طرف گیا، موبائل اٹھاتے کال ملائی۔ نظر ہولا پر ڈالی، وہ سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو حاشر، کام ہو گیا؟ ہولا نے میز کا کنارہ تھاما۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر ہولا کو دیکھا، جان نکلتے وجود سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا نا واپس آ جاؤ۔ کال کاٹتے وہ اس تک آیا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ بدر نے گہری سانس لی۔ زندہ ہے وہ۔ کسی نے روح اس میں بھی پھونک دی۔ وہ تھک کر میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھی۔ بدر یوں ہی ٹھہرا رہا۔ اس کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، کسی ایک کو بھی نہیں، لیکن ہولا بلال کے سامنے کون سے قاعدے، کون سے اصول؟ وہ دنیا کا ہر اصول اس کے لیے توڑ سکتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میز پر پڑے جگ سے پانی بھرتے اس نے گلاس ہولا کے سامنے کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس لیا۔ بدر میز کی دوسری طرف سے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھتا اس پر بیٹھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ہولا؟ اس کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا، کس حد تک متفکر بھی۔ اسے حق نہیں تھا، ورنہ ان آنکھوں سے بہتے پانی کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیتا۔ آگے کو ہوتے وہ ہولا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتا تھا اور سحر کرتا تھا، لیکن ہولا بلال آج حفاظت کا اسم پڑھ کر آئی تھی۔ کسی ساحر کا سحر اس پر اب اثر نہ کرتا۔ ٹھیک ہوں۔ لہجہ اب بھی کانپا تھا، لیکن ہاتھ نہیں۔ اس نے گلاس میز پر رکھا، نظر پھر سے پستول پر گئی۔ شرط واپس کیوں لی تم نے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ بدر ٹھٹکا، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیسے معلوم ہوا؟ ہولا پستول کو دیکھتی رہی، ہاتھوں نے بغاوت پر آمادہ کیا۔ اسے یہ اٹھا کر اس کی گولیاں بدر کے سینے میں اتار دینی چاہیے۔ دل میں جکڑ چلے، قہر اترا۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر رخ بدر کی طرف موڑا۔ جس گواہ کی گواہی پر یقین کیا تھا وہ جھوٹا نکلا۔ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑیں بدر صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تم مجھے صرف بدر کہہ دیا کرو۔ اس کا لہجہ نرم ہوا۔ ہولا کے دل میں کوئی لہو سا گرا۔ دل کیا اس کی نرم آنکھیں نوچ لے، وہ یہاں کھڑے کھڑے اس شخص کی جان لے لے، لیکن رجب بلال کا پڑھایا گیا ہر سبق یاد آنے لگا۔ میں بلانے پر آئی تو آپ کہنا بھی چھوڑ دوں گی۔ اجازت ہے۔ بدر عبداللہ نے واقعی قاعدے بدلنا شروع کر دیے تھے۔ میرا تم کہنا سہ لیں گے؟ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں گود میں رکھی، پھر زور سے انہیں بھینچا۔ صرف تمہارا کہنا سہ لوں گا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شاید کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ ہولا نے نظریں پھیر لی، ہاتھ قابو کھو بیٹھے۔ اس نے پستول ہاتھوں میں اٹھایا۔ گولیاں ہیں اس میں؟ لوڈڈ ہے۔ وہ پیچھے کو ہوا۔ چلا کر دیکھ سکتی ہوں؟ نشانہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ہر شکوک دور جا سویا۔ ہولا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کسی سحر نے دل کو نہیں جکڑا تھا۔ آپ کا دل؟
وہ ہنس دیا، گردن پیچھے کو پھینک کر محظوظ سا۔ کئی لمحے ہنستا رہا۔ خولا کی گرفت پستول پر سخت ہوئی۔ حاضر۔ ہنسی پر قابو پاتے اس نے واقعی اجازت دے دی۔ خولا نے پستول سیدھی کی، عین اس کے دل کے مقام پر۔ دل دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ کہہ رہا تھا جانے دو خولا، محبوب شخص کو ایک قتل معاف ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ کہہ رہا تھا محبوب شخص کو صرف اپنا قتل معاف ہونا چاہیے، جسے اس نے قتل کیا تھا اس کا نہیں۔ موت سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ وہ اس کے سینے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، اور کیا یہ شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی اسے مارنے لگی تھی؟ محبوب شخص کو محبوب کے ہاتھوں موت ملنے والی تھی۔ کون سی موت کا پوچھ رہی ہو؟ وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ خولیا نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ الوداع بدر۔ موت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ میرے جیسے شخص کے لیے کئی ہوتی ہیں، جیسے کہ… وہ اسے آخری جملہ کہنے کی مہلت دے رہی تھی۔ آخری جملہ، اور بدر عبداللہ اپنی ہی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں جان سے جائے گا، جیسے کہ میرے پسندیدہ لوگوں کا مجھ سے چھن جانا۔ ٹریگر پر رکھا اس کا ہاتھ وہیں جمع رہ گیا۔ نظر اٹھا کر اس نے بدر کو دیکھا، پستول آہستہ سے نیچے کیا۔ آپ کو یہ موت لگتی ہے؟ بدترین۔ وہ خولا کو دیکھ رہا تھا۔ خولا بلال اسے دیکھ رہی تھی، چند لمحے دیکھتی رہی۔ اور تصور کریں بدر، اگر خولا بلال کو آپ سے چھین لیا جائے تو؟ میں یہ تصور کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا خولا۔ وہ نرمی لیکن دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ پل بھر کو خولا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ اگر… کہا نا خولا، تصور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے باز رکھنا چاہ رہا تھا۔ اگر بدر… وہ مصر ہوئی۔ بدر اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ بدر عبداللہ ختم۔ خولا بلال نے فیصلہ بدل دیا۔ اس نے پستول پیچھے رکھی۔ میں نے کچھ جان لیا ہے۔ کیا؟ آپ کی محبت اب محبت نہیں رہی۔ وہ اٹھی، گردن سیدھی کی۔ بدر احتراماً کھڑا ہوا۔ وہ یہ تکلف کسی کے لیے نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے احترام کے یہ قاعدے بھی صرف خولا کے لیے طے کیے تھے۔ محبت نے آداب بھی سکھا دیا تھا۔ یہ عشق بن چکا ہے، خطرناک ہے، منظور ہے۔ محتاط رہیں، ضرورت نہیں۔ جان سے جائیں گے، اجازت ہے۔ تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو چکا، برباد کر دے گا، تیار ہوں۔ مجھ سے جدا سوچنا بھی مت، تم بھی۔ سوچ لیا تو مجھے ظالم بنتے دیر نہیں لگے گی۔ میں کہوں کہ آپ اب بھی ظالم ہیں، تم صحیح کہتی ہو۔ خولا نے ایک سانس لیتے کئی باتیں اسی اسٹڈی میں دفن کر دی۔ وہ بدر عبداللہ کو موت سے بدترین چیز دینے جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جب پہلی بار آپ سے کہا کہ اسے مت ماریں تو آپ نے مانا کیوں نہیں؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے پوچھنے لگی۔ بدر عبداللہ کو آنکھیں پڑھنے کا فن نہیں آتا تھا۔ آتا تو وہ جان لیتا کہ خولا بلال کی آنکھوں سے ہر عکس غائب ہو چکا تھا۔ تب تم درخواست کر رہی تھی، بعد میں کیوں مانا؟ تب حکم دے رہی تھی، اور تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر محترمہ۔ اس نے ہاتھ سینے پر رکھا۔ خولا کے دل میں افسوس جاگا، بدترین افسوس۔ کاش قسمت اس پر مہربان ہوتی اور بدر عبداللہ اس کے بھائی کا قاتل نہ نکلتا۔ حکم ماننے کے لیے شکریہ۔ وہ پلٹنے لگی جب بدر سامنے آیا۔ تو اب خولا، میں شہزادی سے محبت کے سکے ملنے کا منتظر ہوں۔ شہزادی کے پاس اب نفرت کے سکے تھے۔ خولا نے ضبط سے اسے دیکھا۔ آپ کی مرضی ہے بدر، شہزادی کے مکان پر جب آنا چاہیں۔ اسے مزید رکنا منظور نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر بڑھی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ ضبط کرتی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ بے اختیار دیوار کو تھاما۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ اسٹڈی کے باہر موجود نین تارا گھبرا کر آگے بڑھی اور خولا کو تھاما۔ وہ دیوار سے لگ کر گہرے سانس لے رہی تھی۔ نین تارا کے سوال پر سر ہلایا، زخمی نظر بند دروازے پر ڈالی۔ کعب، وہ زندہ ہے؟ نین تارا سفید پڑتے چہرے سے پوچھ رہی تھی۔ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن خولا کو میں اندر مار کر آ رہی ہوں۔ اس نے سیدھا ہوتے آنسو صاف کیے۔ کیا مطلب؟
وہ کہتا ہے موت سے بدترین موت کسی پسندیدہ انسان کا چھن جانا ہوتا ہے۔ میں اسے بدترین موت دوں گی نین۔ شفاق بہادر پرانی ہولا بلال۔ کیا کرو گی؟ نین تارا کو خوف لاحق ہوا۔ اس نے صرف میرے بھائی کو نہیں مارا نین، اس نے اس شخص کو مارا ہے جو میرا باپ، بھائی، ماں سب تھا۔ میں اسے صرف موت نہیں دوں گی۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے گردن سیدھی کی، سرخ آنکھیں، سخت چہرہ۔ میں بدر عبداللہ کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ تم اس سے شادی کرنے جا رہی ہو؟ میں اسے کچھ دے کر اس کا سب چھیننے جا رہی ہوں۔ میں اسے کچھ مل کر چھین جانے کی اذیت دینے دوں گی۔ نین۔ کچھ مل کر چھن جانے کی اذیت؟ نین تارا کا دل کانپا۔ تم خود کے ساتھ کچھ کرنے جا رہی ہو نا ہولا؟ ایسا مت کرو، ہم کیس کریں گے، عدالت سے انصاف مانگیں گے۔ وہ انصاف جیب میں رکھ کر گھومتا ہے نین تارا۔ اگر اس کی زندہ رہنے کی وجہ ہولا بلال ہے تو میں وہ وجہ ختم کرنے جا رہی ہوں۔ دیکھو ہولا، خود کے ساتھ غلط مت کرنا۔ نین تارا نے ڈرتے دل کو سمجھایا کہ ہولا خود کے ساتھ کچھ نہیں کرے گی۔ ہولا اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے کھڑی مسکان پر تھی۔ وہ یوسف سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ مسکان اور بدر کا رشتہ بچپن سے طے ہے ہولا بلال کو قسمت نے ہر غم آج ہی دینا تھا۔ اس کے دل نے آج ٹوٹ کر تباہ ہونا تھا۔ رخ موڑ کر اس نے نین تارا کو دیکھا۔ بچپن سے؟ یوسف نے بتایا تھا کہ ان کے بابا نے بدر اور مسکان کا رشتہ طے کیا تھا اور وہ دونوں اس رشتے سے راضی نہیں ہیں، تو وہ میرے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر روئے۔ محبت سچی کرتا ہے وہ ہولا۔ خاک ڈالوں گی اس محبت کا نین۔ تم میرا دل نہیں دیکھ سکتی، ورنہ میں آگ لگا دیتی ہر شے کو۔ تو مجھ سے پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے کئی آنسو نگل لیے، کئی درد نگل لیے، اب کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن پڑ کیوں رہا تھا؟ نین تارا نے کچھ نہیں کہا۔ ہولا نے اسے دیکھا، پھر نیچے کھڑے یوسف کو۔ تم نے یہاں رہنا ہے یا گھر چلو گی؟ نین تارا اسے سنتی چونکی۔ اس نے نیچے یوسف کو دیکھ لیا تھا۔ یہیں رہوں گی۔ میرے بھائی کے قاتل کے گھر؟ تمہارے بھائی کا قاتل میرا شوہر نہیں ہے؟ اس نے جانے کیوں یوسف کی طرفداری کی تھی؟ کیا معلوم؟ ہولا بلال تلخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی ہولا، لیکن اگر میں واپس گئی تو سب خراب ہو جائے گا۔ میں گاؤں والوں کو خود کا مزید مذاق نہیں اڑانے دے سکتی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا نین۔ سب کہتے ہیں، ہم جیسوں کو سب کے کہنے سے فرق بھی پڑتا ہے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں بزدل ہوں، سچ کہتی ہو۔ تم کہتی ہو میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کے ڈر سے فیصلے لے لیتی ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ہولا، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں۔ بیٹیوں کو دل مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ میں نے بھی عادت ڈال لی۔ غلط کیا، کر لیا۔ سوچا تھا ساری عمر تمہارے بھائی کے نام پر بیٹھی رہوں گی، لیکن ماں باپ کی عزت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ہمارا معاشرہ عورت کو محبت کا سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد ناکام محبت کا سوگ منائے تو وہ سچی محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ عورت ناکام محبت کا سوگ منائے تو وہ شوہر سے بے وفا کہلاتی ہے، اور نین تارا بے وفا نہیں ہے۔ ہولا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا نہ تسلی دینے کا دل کر رہا تھا، نہ کچھ کہنے کا۔ تمہاری مرضی نین۔ مجھے یوسف عبداللہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ یہاں کھڑے کھڑے میں نے یہ بھی جان لیا کہ تمہاری زندگی برباد کرنے میں کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ہے۔ اس نے دیکھا یوسف سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں نین۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے کس کس غم کو رونا ہے۔ گھر جا کر رونا مت ہولا۔ رونے والی ہولا مر گئی نین۔ اب جو مجھے رلائے گا اسے رونا ہوگا۔ چلو یوسف سے سلام دعا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص بھی بھائی کے درجے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نین تارا کو اس لمحے احساس ہوا وہ ہولا کو ساری سچائی بتا چکی تھی۔ یوسف کو علم ہوا تو اس کی ہمت جاتی رہی۔ کیسے ہیں یوسف؟ وہ ان دونوں تک آ رہا تھا تو پہنچ بھی پہلے گیا۔ ہولا کے سوال پر زبردستی مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یوسف نے سر ہلاتے نین تارا کو دیکھا۔
وہ جھکی نظریں چرا رہی تھی۔ یہاں خیریت سے آنا ہوا آپ کا؟ آپ کو میرا آنا برا لگا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، کوئی مسکراہٹ نہیں۔ ہرگز نہیں، لیکن نین نے کہا تھا کہ وہ آج اپنے میکے رکیں گی تو میں متعجب تھا۔ وہ خولا کے سوال پر سٹپٹایا تھا۔ اسی لمحے اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور بدر باہر نکلا۔ خولا نہیں مڑی۔ اسے اس شخص کا چہرہ فی الحال نہیں دیکھنا تھا۔ میں لے کر آئی تھی اسے، اور اب میں واپس جا رہی ہوں اور نین یہیں رہے گی، فی امان اللہ۔ وہ سر کو خم دیتی پلٹنے لگی۔ ڈرائیور چھوڑ دے گا خولا؟ خولا بلال نے چادر میں چھپے ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں میں پیوست کی، پھر مڑ کر بدر کو دیکھا۔ میں شیر دل کے ساتھ آئی تھی، اسی کے ساتھ جاؤں گی، شکریہ۔ ضد مت کرو، ڈرائیور چھوڑ دے گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف اور نین تارا دونوں کو بیک وقت بدر کی نرمی پر حیرانی ہوئی تھی۔ اور میں کہہ رہی ہوں بدر، میں چلی جاؤں گی۔ نہ وہ مسکرائی، نہ اس نے نرمی دکھائی۔ مجھے حکم پر نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون یوسف؟ کون نین تارا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی وہاں تھا؟ میں آپ کا ہر حکم رد کرتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ بدر آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ نین تارا کی طرف مڑا۔ خولا کو کیا ہوا ہے؟ جی؟ وہ سٹپٹا گئی۔ مشکوک تو یوسف بھی ہوا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ سنجیدہ مشکوک انداز۔ نین تارا کے الفاظ گم ہو گئے۔ بدر عبداللہ کے سامنے بولنے کی ہمت صرف خولا میں تھی۔ میرا خیال ہے شاید وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہوگی۔ چند دن بعد اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ جواب یوسف کی طرف سے آیا تھا۔ نین تارا نے شکر کا سانس لیا۔ بدر کا شک غائب ہوا۔ اس کا دکھی ہونا بنتا ہے۔ گویا وہ سمجھتا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نین تارا نے ایک نظر یوسف کو دیکھا۔ آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہے؟ کیا آپ نے خولا کو بتا دیا ہے؟ اس کا دل رکا، چہرہ زرد ہوا۔ مجھے خولا عزیز ہے، مرنے نہیں دے سکتی اسے، نہ جھوٹ نہ سچ۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف وہیں رکا رہا، وہ مشکوک ہوا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔